بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں امان بٹ. ناظرین، آج سے گزشتہ ہفتے میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں آگاہ کیا تھا آپ کو کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس کی صدارت وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے کی، اور اس اجلاس کی جو اندرونی کہانی تھی اس میں کچھ وفاقی وزراء نے عمران خان صاحب پہ جو ہے وہ کافی تنقید کا بھی نشانہ ان کو بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اندیا بھی دیا کہ ناراضگی کا بھی اظہار کیا، اور ساتھ ساتھ دوسری پارٹی میں شمولیت کا بھی اندیا دیا. ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے اسپیشلی اس میں اسی جو اپنے گزشتہ پروگرام ہے اس کا لنک کو جوڑتے ہوئے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 64 ایم این ایز جو ہیں ان کا پاکستان تحریک انصاف کو خدا حافظ کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ سامنے آیا ہے. ناظرین، خبر کی مزید ڈیٹیل سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجیے گا جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور ساتھ بیل آئیکن کا بھی بٹن پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام خبروں اور تجزیوں کی اپڈیٹ سے آپ آگاہ رہیں. بات کرتے ہیں 64 جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں ان کا بڑا فیصلہ سامنے آیا کہ پی ٹی آئی کو بائے بائے کر کر اور کسی اور پارٹی میں شمولیت کا جو ہے وہ خواہش ظاہر کی ہے. وہ خواہش ہے کیا، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ناظرین، گزشتہ 3 سے 4 روز پہلے مولانا فضل الرحمان کی جو ہے ملاقات وہ شہباز شریف سے ہوئی. اس ملاقات میں ویڈیو کال کے ذریعے نواز شریف صاحب نے بھی لندن سے جو ہے وہ اس ملاقات میں شامل ہوئے، ویڈیو کال کے ذریعے، اور ملاقات ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کے درمیان پی ڈی ایم کے گزشتہ ادوار میں جو گزشتہ جو جلسے تھے یا کوئی میٹنگز تھی اس میں آپ کو اختلافات ہی زیادہ تر نظر آئے ہوں گے. لیکن ابھی جو ایک دم شہباز شریف کا جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے سے ملاقات کرنا، 30 سے 35 قسم کی ڈشز ان کے لیے تواضع میں رکھنا، اور ساتھ ساتھ ان کے تمام مطالبات کو مان لینا، اس کے پیچھے حقیقت اصل میں یہ ہے کہ نواز شریف نے ان کو جو تمام معاملات سلجھانے کے لیے کہا، اور جو مولانا فضل الرحمان کی ڈیمانڈ ہے وہ اس کو پورا کرنے کو کہا. اس ملاقات کے دوران ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا جو کہ باقی کافی میڈیا ہاؤسز نے بھی رپورٹ کیا کہ مولانا فضل الرحمان کے گارڈز کو اندر نہیں جانے دیا، جس میں شہباز شریف کے گارڈز اور جو مولانا فضل الرحمان کے گارڈز ہیں ان میں ہاتھا پائی بھی ہوئی. ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس ملاقات میں جو اہم ایجنڈا تھا وہ کیا بات تھی. مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف سے کہا کہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ پی ڈی ایم کے ہی ہوں گے، پی ڈی ایم کے جو فیصلے ہیں وہ قبول ہوں گے. پارٹی کے اگر آپ نے کوئی فیصلے کرنے ہیں تو وہ پی ڈی ایم کے فیصلوں سے الگ ہو کے کیجیے گا، اور پی ڈی ایم کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ مسترد یا قابل آپ ایسا کہیں کہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، ایسا نہیں چلے گا. میاں شہباز شریف نے بالکل اتفاق کیا، اور اس کے علاوہ شہباز شریف کو واضح طور پہ کہا گیا کہ جو یہ ابھی وقت ہے خاص طور پہ مہنگائی کا، اور اس ٹائم نکلنا جو ہے وہ بڑا پرفیکٹ ٹائم ہے، اس پہ بھی شہباز شریف نے اتفاق کیا. اس کے علاوہ اس ملاقات میں سب سے جو انتہائی دلچسپ جو بات ہوئی وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض صاحب کے بارے میں بات ہوئی، اور ان کو کور کمانڈر پشاور تعینات کیا گیا. اس وقت جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے، تو کہا جا رہا ہے کافی حکومتی حلقوں میں بھی اس بات کو کہا جا رہا ہے، اور مریم نواز صاحبہ نے بھی اور اپوزیشن کے کچھ اراکین نے بھی یہ بات کہی کہ فوج کی جو ہے وہ مداخلت سیاست میں کافی زیادہ ہے. تو یہ اس ٹائم بیسٹ ٹائم ہے کہ اگر عوام کو اس بات پہ سمجھایا جائے، اور پی ڈی ایم کے جلسے جو ہیں مختلف جگہوں پہ کیا جائیں. اس کے علاوہ بھی پی ڈی ایم ایک اپنی زور آزمائی کرنے جا رہی ہے. 16 اکتوبر کو فیصل آباد میں ایک جلسہ کرے گی جس کی تمام تر ذمہ داریاں جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کو سپرد کر دی گئی ہیں. اس جلسے میں کی جب تیاریاں سپرد رانا ثناء اللہ کو کی گئی تو رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 66 ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر ہماری جماعت میں شمولیت کا اختیار کرنا چاہتے ہیں. اگر ایسا ہے، اس میں سینیٹرز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ایم این ایز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک 64 بہت بڑی تعداد ہے جو واقعی ہی وزیر اعظم عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا بھی ہے. اس ملاقات میں خاص طور پہ جو بات کی گئی وہ جنرل فیض کے حوالے سے کی گئی، جو کہ مریم نواز نے بھی جنرل فیض کے متعلق ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی، اس کے بعد میڈیا سے بات کی.
تو یہ ایک ایسا ماحول اس ٹائم بنا ہوا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کوئکلی الیکشن ہو جائیں. جو بھی ڈی جی آئی ایس آئی نئے آ رہے ہیں، تعینات ہو رہے ہیں، وہ آتے ساتھ ہی اس ٹائم یہ چاہ رہے ہیں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کہ ایک شفاف انتخابات کیے جائیں. لیکن دیکھتے ہیں ایسا ممکن ہے کہ نہیں کہ شفاف انتخابات فی الفور کیے جائیں، کیونکہ 2023 میں جو ہے وہ الیکشن کا وقت ہے. دوسری طرف سے عمران خان کو کافی چیلنجز ہیں پارٹی کے اندر بھی، کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو، جیسے کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ان کے ممبران کی ناراضگی. پرویز خٹک صاحب کا نیشنل ڈیفنس منسٹر ہیں، ابھی 2 اجلاس ہوئے، بہت اہم اجلاس ہوئے، جس کی چیئر جو ہے وہ ڈیفنس منسٹر ہی کرتے ہیں. پرویز خٹک صاحب ڈیفنس منسٹر ہیں. پرویز خٹک صاحب ان دونوں اجلاس میں شامل نہیں، انہوں نے جو ہے عمران خان کے ساتھ ناراضگی کا اختیار کیا. اور اس کے علاوہ جو پرویز خٹک کی 20 سے 22 رکنی ٹیم ہے وہ بھی ناراض ہے. اس کے علاوہ علیم عادل شیخ، معذرت چاہوں گا علیم خان وہ بھی ان سے ناراض ہے. آپ غلام سرور کو دیکھ لیں، وہ ان سے ناراض ہیں. اس کے علاوہ جہانگیر ترین گروپ وہ ایک الگ ہے. اور فیصل آباد ابھی جو جلسہ رانا ثناء اللہ کو فیصل آباد کی قیادت میں دیا گیا، وہاں سے آلریڈی پی ٹی آئی کے جو ناراض کارکن ہیں اور وہاں کے ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے وہ ناراض ہیں، وہ جہانگیر ترین گروپ کے ہیں. تو اس میں عمران خان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ فضل الرحمان اور جو شہباز شریف کی ملاقات ہے اس میں انہوں نے لانگ مارچ کا بھی فیصلہ کیا کہ پراپر لانگ مارچ کی جائے گی. تمام کارکنوں کو کال آن کا بھی کہہ دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک دلچسپ بات ہے کہ جب شہباز شریف نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر کیا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے، تو اس میں مولانا نے کچھ برہمی کا اظہار کیا، کیونکہ ان کے کچھ تحفظات تھے. پہلے بھی جب پی ڈی ایم میں جلسے ہوئے اور دھرنا دیا گیا تو اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کچھ نمایاں کردار، ان کو کلیدی کردار نظر نہیں آیا. تو مولانا فضل الرحمان کا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے کسی بھی فیصلے میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں اس میں کوئی بھی قدم لے گی یا کوئی بھی فیصلہ نہیں کرے گی. ہاں، جو اسمبلیز کے اندر تک ہیں وہاں تک بات سمجھی جائے گی کہ وہاں پہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک متفق ہو کے چلے. یعنی مولانا صاحب اسمبلی نہیں چھوڑنا چاہتے، سیدھی سی بات یہ ہے. تو دیکھتے ہیں، لیٹس سی. کافی چیلنجز ہیں موجودہ حکومت کو، اراکین ناراض ہیں، عوام ناراض ہے. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اس حکومت میں کافی آواز اٹھ رہی ہے کہ جی جو یہ گورنمنٹ ہے وہ عمران خان خود نہیں، فوج کی مداخلت ہے سیاست میں. تو دیکھتے ہیں یہ تمام معاملات جو ہیں، اونٹ جو ہے وہ کس کیبٹ رخ لیتا ہے. اور کافی گاسپس بھی ہو رہی ہیں، کافی سینئر تجزیہ کار بھی اور کافی لوگوں میں بھی یہ گاسپس ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان اپنا وزیر اعظم کا ٹینیورشپ پورا نہ کر پائیں. ناظرین، آج کا تجزیہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.